ویلکم بیک مارننگ اسپاٹ کے دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام کے تیسرے رکن زکوٰۃ کے حوالے سے۔ رمضان المبارک میں لوگ زیادہ تر زکوٰۃ نکالنا پریفر کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں ہر چیز کی برکت میں افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ، اسی طرح اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ جب ہم ایسے محروم طبقوں کو دیتے ہیں تو اس سے معاشرے میں ایک فلاح کا کردار نمایاں ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور زکوٰۃ کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ زکوٰۃ ایک ایسا دینی رکن ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، کیا شرائط ہیں، نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان تمام چیزوں پر آج بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ہمارے بڑے پیارے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی عبد الغفار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب بخیر و عافیت ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کرم۔ آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ پھر ہم ذرا خیرات، صدقات اور فطرات کی طرف بھی جائیں گے، لیکن سب سے پہلے زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین محمدی پہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے پہلے بھی جو دین ابراہیمی سے پیچھے اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اگر دیکھتے ہیں تو یہ زکوٰۃ فرض کی گئی تھی لوگوں کے اوپر، اور اس کی ہمیں جو ہے وہ احادیث کی روشنی کے اندر بھی یہ ہمیں تصدیق ہوتی ہے کہ یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ تو اب یہ رہتی دنیا تک عمل جب بنا دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں مکمل ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ بے شک۔ اب سب سے پہلا ایک عام سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے اور ایک ہیں زکوٰۃ لینے والے، تو زکوٰۃ دینے والے کون لوگ ہیں آسان لفظوں میں؟ دین اسلام کے اندر زکوٰۃ بنیادی اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور اس کے حوالے سے عموماً ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو زکوٰۃ کی بات شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے حوالے سے جو انداز اور جو طریقے بتائے ہیں وہ تین ہیں، ٹھیک ہے، جن میں ایک بنیادی زکوٰۃ ہے، اور یہ فرض ہے، اور یہ پوری امت تو ادا نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے جو صاحب حیثیت ہیں، اور صاحب حیثیت میں بھی کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو اس فرض کے اندر کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں، نہیں ادا کرتے۔ تو اس سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ گاہے بگاہے اپنے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا احساس کرتے ہوئے ان پر خرچ کیا جانا چاہیے۔ تو دوسرا طریقہ خرچ کرنے کا جو عمومی ہے، جسے ہم صدقہ یا نفلی خیرات کہتے ہیں، اس کی کوئی وقت کی تعین نہیں ہے، کوئی مہینہ خاص نہیں ہے۔ جب بھی کوئی سائل آتا ہے، کوئی مستحق آتا ہے، تو قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر اس کی ترغیب دلائی گئی ہے اور آداب بتلائے گئے ہیں۔ جیسے کہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب کبھی ایسی صورت بنے کہ وہ یتیم آپ کے پاس آئے یا سائل آئے تو کبھی آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو دینا ہے، کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ نے فرمایا زکوٰۃ صرف خالی عبادت نہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا عظیم فائدہ کہ جہنم کی آگ سے یہ ایک ڈھال ہے، بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم خرچ کرو، اور خرچ کرنے کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے وہ کھجور کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، میں آپ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، میں ایک سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا اس پوری امت سے، اس پوری قوم سے بھی ناظرین، کہ جو آپ لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صاحب شریعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، اور ان کی اگر زکوٰۃ صحیح جگہ پر منتقل ہو جائے جو اصل مستحقین ہیں، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی جو کفالت ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے کرانی ہے، زکوٰۃ کا پیسہ ان تک پہنچانا ہے، وہ بہتر طریقے سے ہو جائے۔ مفتی صاحب، آپ کی گفتگو بہت سحر انگیز گفتگو ہو رہی ہے، میں چاہوں گا اس کے اندر ایک اور لقمہ اس چیز کا بھی شامل کر دیا جائے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں اور ان کی وجہ سے جو مستحق ہے اس کا حق مارا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی حدیث
کوئی تفسیر میں کوئی بات، کوئی ایسی چیز قرآن کے اندر کہ ان لوگوں کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ توبہ کے اندر ان لوگوں کے حوالے سے واضح طور پر 2 آیات بیان کی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونے چاندی کو کنز بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو بندوں کے حقوق وہ ادا نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دی جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، یہی سارا مال، ان کا کنز سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس مال کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو، پیٹھ کو اور ان کے جسموں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس خزانے کو جس کو تم دنیا میں جمع کرتے تھے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کا حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، فلم یؤدی زکاتہ، اور وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرما مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرب، قیامت کے دن یہ مال اس کے لیے ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ حدیث کے بعد یہ الفاظ ہیں سانپ کی، اور سانپ بھی گنجا سانپ ہوگا، لہو زبیبتانی، اور اس کے 2 سیاہ نشان ہوں گے، یہ اس کے سخت زہریلے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سانپ جو ہے اس بندے کو گردن سے دبوچ لے گا اور اس کو کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ احادیث وارد ہیں کہ سخت وعید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یہ فرضی زکوٰۃ سے غفلت کرتے ہیں اور اس کو ادا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب آپ جو ہے نا ابھی ہمیں فوراً سے زکوٰۃ کا نصاب بتا دیجئے، کیونکہ گولڈ سلور پرائز دونوں میں بہت حد تک اضافہ ہوا، اتنا اضافہ کہ لوگ پہلے اگر ایک بہت لمیٹڈ اماؤنٹ ان کا بنتا تھا زکوٰۃ نکالنے کے لیے، اب تو اب لاکھوں میں بھی بن رہا ہے کیونکہ گولڈ پرائز بہت انکریز ہوئی ہے، تو کیا نصاب ہے اب؟ دیکھیں نصاب کے حوالے سے احادیث کے اندر جانوروں کی، کھیتی باڑی کی اور ہر ایک چیز کی پوری تفصیل موجود ہے۔ ہم سونے سے شروع کرتے ہیں۔ سونے کا نصاب جو بیان کیا تھا خالص سونے کا، وہ ہے 7.5 تولہ سونا اگر ہو اور سال اس پر گزر جائے، گھر میں موجود ہے، کہیں پر بھی موجود ہے، آپ اس میں سے 2.5% دیں گے۔ اور اسی طرح چاندی کے بارے میں 52.5 تولہ، یہ اس کی ایک مقدار شریعت نے مقرر فرمائی ہے، سال مکمل ہو جائے آپ کے گھر میں موجود ہے، کہیں بھی موجود ہے، آپ اس میں سے 2.5% ادا کریں گے، 40واں حصہ۔ یہاں پر ایک بات لوگوں کے علم میں نہیں ہے جس کو ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر سونا میرے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، اور کچھ چاندی ہے، وہ بھی 52.5 تولہ نہیں ہے، نصاب کو مکمل نہیں پہنچتی ہے دونوں چیزیں، تو کیا میں اس میں سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ تو یہاں پر یہ بات سمجھنا ہے کہ اصل جو مالیت میں معتبر چیز ہے وہ چاندی ہے۔ اچھا، تو پھر ان دونوں چیزوں کو آپ مکس کریں گے، بلکہ تیسری چیز بھی اگر گھر میں کوئی موجود ہے ضرورت سے زائد، اس کو بھی کنورٹ کریں گے چاندی کی طرف۔ جی ہاں بالکل، صرف سوچ میں۔ ہاں سونا مثال کے طور پر اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے آپ کے پاس، کم ہے، 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو آپ چاندی کے ساتھ یا گھر میں کچھ کرنسی یا کوئی بھی چیز ہے اس طرح کی اضافی اس کے ساتھ ملائیں گے، تو ان سب کو آپ کیلکولیشن کر کے 52.5 تولہ کی قیمت کے حساب سے 2.5% جتنا بنتا ہے اپنے ادا کرنا۔ بالکل، یہ تو آپ نے بہت اہم پوائنٹ ریز کیا ہے، کیونکہ لوگ سمجھیں گے اچھا ہمارے پاس 7.5 تولہ سونے نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا اگر 7 تولہ بھی ہے وہ تب بھی اس کو اگنور کر دیں گے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اور چیزیں اور نقد اور دوسری چیزیں ملا کر مطلب زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ جی جی بالکل، اور یہاں پر تھوڑی سی وضاحت یہ بھی ہو جائے، بعض ہماری مائیں بہنیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ جیسے زیور کچھ استعمال میں ہیں تو اس میں شاید زکوٰۃ نہیں ہے، تو صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم کے لیے مسئلہ پوچھنے کے لیے خاتون آئیں، تو ان کے ساتھ ایک بچی تھی، اور بچی کے ہاتھ میں کچھ کنگن زیب تھے، تو آپ نے فرمایا اتؤدین الزکاۃ، کیا اس میں سے زکوٰۃ آپ ادا کرتی ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول اس کی کیا زکوٰۃ ہے، میں نے تو کبھی ادا نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہیں، کہ ایسرک اللہ، کیا تو خوش ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ان کنگنوں کو جہنم کی آگ سے گرم کر کے کھولتا ہوا تمہیں پہنا ہے؟
اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر اس صحابیہ نے فوراً اپنی بچی کے بازو سے وہ اتارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. تو یہ جتنا بھی زیور ہے، زیور کے ساتھ ظاہر ہے گھر میں کچھ نہ کچھ اور بھی چیز ہوتی ہے، اس کو ملا کے چاندی کی مالیت کے حساب سے اور اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. تقریباً اس وقت 52.5 تولہ جو چاندی ہے وہ 8 سے 9 لاکھ روپے کے درمیان کی رقم بنتی ہے. نہیں، چاندی کی رقم شاید اتنی نہیں بنتی، یہ میرے خیال میں کوئی 1.25-2 لاکھ کے قریب بنتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور جو یہ انٹرنیٹ پہ جا کے نا، اور سونا آج کا جو ریٹ ہے 7.5 تولہ کتنا بنے؟ ہاں اس کے تو زیادہ ہیں. 5 لاکھ کے حساب سے بھی اگر لگایا جائے تو 35 سے 40 لاکھ کے درمیان کا سونا یہ بنتا ہے. تو بہرحال اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس یہ سوالات آتے ہیں ہمارے پاس، تو ہم نے کہا کہ آپ سے پوچھا جائے کیا 1 سال کا پورا ہونا شرط ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس رقم موجود ہے اور ابھی سال پورا نہیں ہوا لیکن سامنے سائل کھڑا ہوا ہے تو کیا وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، مستحقین تک پہنچ سکتی ہے؟ اور دوسرا اسی سے منسلک سوال ہے، کیا رمضان میں ہی زکوٰۃ دینا واجب ہے یا سال کی ہی شقیق سال جب سے شروع ہونا ہے ختم ہونا ہے اس پر پھر واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے؟ دونوں سوال بڑے اہم ہیں. پہلا تو یہ کہ رمضان خاص نہیں ہے، رمضان کے ساتھ ایک عقیدت ہے، احترام ہے کہ رمضان میں نیکیاں جو ہیں وہ اجر زیادہ بڑھ جاتا ہے یا اس کی برکتیں ہیں، اس حوالے سے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن آپ کا جو ٹائم پیریڈ شریعت نے آپ کو دی ہے وہ یہ ہے کہ جس تاریخ کو کوئی چیز آپ کے پاس آئی گھر میں اور آپ نے اس کو محفوظ کیا، وہ تاریخ نوٹ کر لیں. وہ چاہے ہاں تو اگلا جو تاریخ آئے گی جب 12 مہینے مکمل ہوتے ہیں چاند کے حساب سے، اس وقت شریعت آپ سے تقاضا کرے گی اب آپ زکوٰۃ ادا کریں. ٹھیک ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. باقی رہی بات دوسرا جو سوال ہے آپ کا زکوٰۃ جلدی دینا، وقت سے پہلے دینا، تو اس پر یہ مسئلہ بھی سمجھائیے کہ بڑا ایک اس کے اوپر لوگ سوال کرتے ہیں. جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے زکوٰۃ نکالنی ہے، وقت ابھی مکمل نہیں ہوا، سال مکمل نہیں گزرا. تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. صحیح بخاری نے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں امر بتعجیل صدقہ، آپ نے جلدی صدقہ نکالنے کی ان کو اجازت دی. تو کوئی مستحق آ جاتا ہے اور کوئی سائل آ جاتا ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حق رکھتا ہے تو اس کو وقت سے پہلے دے دی جا سکتی ہے اور آپ کا فرض ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں، اگر کسی کے پاس اتنی زکوٰۃ ہو کہ وہ سارا سال وہی غریبوں میں بانٹتا رہے لیکن صدقے کی اپنی الگ اہمیت ہے، تو وہ اپنے زکوٰۃ ایز صدقہ بھی نکل سکتی ہے یا پھر زکوٰۃ صرف مال کے لیے اور صدقہ انسانی جان کے لیے، مطلب یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو یعنی کہ اگر جیسے کہتے ہیں صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آئے گا پھر یہ چیز، تو کیا صدقہ بھی الگ سے نکالتے رہنا ہے یا پھر اگر زکوٰۃ ہی کافی ہے وہی لوگوں میں تقسیم کر دیں وہ کافی ہوگا؟ جی زکوٰۃ دیکھیں ہر کوئی بندہ نہیں دے سکتا ایک بات، اور زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہر لمحہ دی ہے، ہر وقت دی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے یا کوئی بھی چیز جو دینا چاہتے ہیں وہ زیادہ مقدار میں ہو تو پھر آپ دیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ دن ہو رات ہو جب بھی کوئی سائل آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی تربیت فرمائی، تعلیم فرمائی. آپ نے فرمایا کہ عائشہ کوئی سائل آئے تو کوشش کریں کبھی خالی ہاتھ نہ جائیں. ٹھیک ہے، اگر بکری کا ایک پایا کھر ہے آپ کے پاس وہ بھی آپ اس کو دیں، خالی ہاتھ نہ جائے. ٹھیک ہے. تو ایسا بھی ہوا کہ صحابہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چندے کا غزوہ تبوک کے لیے، تو صحابہ نے ہزاروں اونٹ غلے سے بھرے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑے بڑے صحابہ نے خرچ کیے دیے. لیکن بعض صحابہ ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، بڑے غریب مسکین تھے، انہوں نے ایک مد یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاؤ 1.5 پاؤ وہ کھجوریں لا کے ڈھیر میں ڈالی. تو کچھ لوگوں نے مذاق بنایا منافقین نے کہ دیکھیں بھائی اس کی ایک مٹھی سے کھجور سے اسلام کا غلبہ ہوگا اور فتح ہوگا. تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر پوری آیت نازل فرماتی اس صحابی کے اس عمل کی تعریف میں، بالکل خوبی میں، کہ یہ اس کا ایک جذبہ ہے، احساس کیا اس نے اور دیا. اور یہ منافقین ہیں جو اس پر اعتراض کر رہے ہیں اور اس کو تانے دے رہے ہیں. اپنی استطاعت کے حساب سے اپنا 100% لگا دیا.
جی جی بالکل اپنے جو کچھ تھا وہ دے دیا. بالکل. اور افضل صدقہ بھی یہی. مفتی صاحب ایک سوال ہے, اب ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار بھی ہیں, دل بھی مان رہا ہے کیونکہ ہمارے اوپر فرض بھی ہو چکی ہے اور ہمارے دل میں کوئی ایسا شیطانی خیال بھی نہیں ہے, لیکن سامنے اب ہمارے اقربا کھڑے ہیں, رشتہ دار کھڑے ہیں, بہن بھائی کھڑے ہیں جو جن کے حالات ناساز ہیں, کن کن لوگوں پر دینا جائز ہے؟ ذرا باری باری بتائیے گا کہ اگر بہن بھائیوں کے حالات صحیح نہیں ہیں تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جو کزنز ہوتے ہیں, جو رشتہ دار ہوتے ہیں, کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اور پھر کیا پڑوسی, دوست, احباب, کیٹیگریز کیا بتائی گئی ہیں؟ جی جی. اس میں دیکھیں سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک آیت مکمل مفصلاً بیان فرمائی ہے. اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء. پہلا مصرف, پہلی جگہ جو زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی ہے وہ فقراء ہیں. فقراء کی تفصیل ہم بعد میں کرتے ہیں. والمساکین, نمبر 2 مسکین ہیں. والعاملین علیہا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے جن کو مقرر فرماتے بطور سیلری کے, تنخواہ کے, ان کو اسی زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ دیا جاتا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس مصرف میں آتے ہیں, ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح والمؤلفۃ قلوبہم, تالیف قلب کے لیے جو نو مسلم ہیں یا مسلمان ہونے کے قریب ہیں, ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, مراسم میں ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ کوئی اچھا کریں, وہ اسلام کی طرف رغبت رکھیں اور مسلمان ہو جائیں, تو یہ بھی ایک مصرف ہے, اس پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں زکوٰۃ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فرمایا وہ پھر رقاب, گردنوں کو آزاد کرنا, جو کہ اس دور میں ممکن نہیں ہے, اس زمانے میں تھا. تو اس زمانے میں یہ ہے کہ جیسے جیل کے اندر بہت سارے قیدی ہیں, یا بعض جو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو وہاں سے نکال نہیں سکتے, جھوٹے کیسوں میں ہیں یا کسی بھی طریقے سے مظلوم ہیں, مستحق ہیں, تو آپ یہ غلاموں کو آزاد کرنے کی جو شق ہے اس کو جو یعنی کہ کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ آپ تعاون کریں, ان پر خرچ کریں زکوٰۃ کے مال میں سے. اور اسی طرح وفی الغارمین, مقروض لوگ. مقروض کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ غریب ہے یا مسکین ہے. بعض دفعہ امیر لوگ بھی قرض تلے دب جاتے ہیں اور بڑے بڑے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں, اور وہ تقاضا کرتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی سپورٹ چاہیے. تو اس صورت میں صاحب حیثیت جو ہیں وہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو پھر جب وہ اس کی دوبارہ سے حالت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی تو کیا وہ پیسے وہ واپس دے گا؟ نہیں, واپس نہیں دے گا, بالکل وہ اس کا حق ہے. جس کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہو, قدموں پر کھڑا ہوا, تو شریعت یہ چاہتی ہے اس کے بعد وہ تقاضا نہ کرے جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو آپ نے یہ بتائی ہے. یہ میری نالج میں یہ چیز نہیں تھی جو مجھے آج سن کر یہ اچھا لگا. ذرا اس کو میں چاہوں گا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ اگر میں کسی خاص اوقات کے اندر جاب لیس ہو جاتا ہوں اور میں اپنے کسی دوست احباب سے یا بھائی سے قرضے کے اوپر چل رہا ہوں, گھر چلا رہا ہوں, اور کسی کی زکوٰۃ آتی ہے, تو لیکن میں ایک وقت میں بہت سیٹلڈ ہوا کرتا تھا, گاڑی بھی ہوا کرتی تھی, بہت اچھا لائف اسٹائل بھی ہوا کرتا تھا. حالات اب اس وجہ سے ہو چکے ہیں کیونکہ کچھ چند مہینوں کے لیے ہو چکے ہیں یہ حالات. ایسا نہیں کہ پوری زندگی کے حالات ہیں, مجھے پتہ ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ان چند مہینوں کے اندر اگر زکوٰۃ میرے پاس آتی ہے تو میں مستحق ہوں؟ بے شک, بالکل. اور آگے بھی ایک لفظ آ رہا ہے وفی سبیل اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں, جس میں جہاد فی سبیل اللہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے وابن السبیل. یہی بات وابن سبیل میں کی. وابن سبیل سے مراد ہے مسافر. مسافر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک صاحب حیثیت ہے, مالدار ہے, سفر میں نکلا ہے, اپنا وطن نہیں ہے, تو وہاں پر کوئی حادثہ ہو گیا اور اس کی رقم جمع پونجی جو تھی وہ کہیں ضائع ہو گئی. تو اس صورت میں وہ بڑا مالدار ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن السبیل ہے, مسافر ہونے کے حساب سے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا, اس کو دیا جائے گا. جو آپ نے ابھی پوچھا دوسرا سوال کہ اقربا, رشتہ دار جو ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے, تو زکوٰۃ صدقات جو بھی آپ دیتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کیا ہے. اگر آپ وہ مستحق ہیں بشرطے کے, تو آپ ان کو دیتے ہیں تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا. اچھا, بالکل دوہرا اجر ملے گا. قریب ہونے کی وجہ سے, قریب ہیں, قربت ہے, رشتہ داری ہے, آپ نے صلہ رحمی کی ہے, رشتہ داری کو ملایا ہے, تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مستحق ہیں, آپ نے اپنا فریضہ پورا کیا ہے. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ ضروری ہم نقد میں ہی دیں یا پھر آج کل جیسے راشن بیگز ہیں اس صورت میں بھی دے سکتے ہیں؟ جی, زکوٰۃ کے اندر بنیادی طور پر تملیک شرط ہے. تملیک یہ ہے کہ کسی کو سامنے والے کو مالک بنانا. وہاں پر ذکر کریں کہ زکوٰۃ ہے
یا نہ کریں اس کا کوئی مسئلہ اچھا بتانا بھی بتانا ضروری ضروری ہے ہے بتانا ضروری ہے اگر آپ ہاں۔ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اتنا سفید پوش ہے سفید اور پوش نہیں ہے۔ ظاہر کرنا چاہتا تو وہاں پر ذکر کرنا معیوب ہے، اچھا نہیں ہے۔ صحیح صحیح تو اس صورت میں بالکل آپ اناج کی صورت میں دے دیں، نقدی کی صورت میں دے دیں، یا پھر آپ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ جناب اس کے گھر میں کوئی دائمی مریض ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، یا ان کا کوئی آپریشن ہونا ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، آپ وہ ان کے لیے ارینج کروا دیں۔ لیکن اس رقم کی ملکیت وہ جو مالک ہیں وہ ہوں گے، وہ چاہیں جیسے بھی خرچ کریں، وہ جیسے خرچ چاہے کریں۔ وہ آپ ایک دن میں اڑا دیں پیسے، چاہے وہ آہستہ سے کر کے اس کسی مسئلے کے لیے حل کریں۔ جی ہاں، آپ نے اس میں اپنی یعنی وہ نہیں جتانی کہ یہ میرا مال ہے، وہ مال اب ان کا ہو چکا ہے۔ تبلیغ کا مطلب یہ ہے۔ مطلب کسی شخص کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق لے سکتا ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے ایک آپریشن، تو یہ اس کی اپنی ذاتی مرضی ہے کہ وہ آپریشن کے لیے کچھ پیسے استعمال کر لے اور کچھ پیسے اپنی زندگی کے اوپر بھی لگا جی سکتا جی ہے۔ بالکل بالکل، آپ یہ چیز دیکھ کر دے سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ حادثہ یا فلاں مسئلہ ہے، وہ اس پہ خرچ کرتا ہے کچھ یا زیادہ یا کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ وہ بھی اس نہیں کا کرتا، وہ معاملہ ہے۔ اس کی ملکیت ہاں، ہو یہ گئی اس کی ہے۔ ملکیت ہے، بالکل۔ اچھا ایک سوال ہے، بہت معیوب ہو سکتا ہے سوال، لیکن آیا ہے میرے پاس سوال، تو میں ذرا اس کو یہاں پر مفتی صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کینیڈا سے جو ہے وہ کیا نام ہے بتا دیجئے گا ذرا۔ ٹھیک ہے، مریم جو ہے وہ یہ سوال کر رہی ہیں، کیا بہن بھائی آج کل جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، تو بہن بھائی الگ تھلگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات نہیں پتہ ہوتے ہیں، کوئی اگر بھائی کوئی بہن اگر بد سے بدتر حالت میں چلی گئی ہے اور دوسرا بھائی اسٹیبل ہے، اس پر زکوٰۃ واجب بھی ہے، تو کیا بہن بھائیوں کو زکوٰۃ جا سکتی ہے آپس میں؟ دیکھیں اس کے لیے ایک بہترین اصول ہے، وہ آپ حدیث کی روشنی میں سماعت فرما لیں کہ جو آپ کے ماں تحت زیر کفالت ہیں، آپ ان پر زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے۔ مثلا میں گھر کا سربراہ ہوں تو میں اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، اپنی اولاد کو نہیں دے ٹھیک سکتا۔ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ بہن بھائی اگر مستحق ہیں تو میرے زیر کفالت وہ نہیں ہیں، تو میں ان کو بالکل دے سکتا ہوں۔ تو وہی بات جو پہلے ذکر کی کہ دوہرا اجر ملے گا اس پر۔ ٹھیک ہے، مطلب بہن بھائیوں کی تو ویسے ہی مدد کر دینی چاہیے، اگر ایک ڈوب رہا ہے ایک گر رہا ہے تو ویسے ہی ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر لینا چاہیے۔ جی بالکل، زکوٰۃ تو 2.5% ہے اور بہت حقیر سی رقم بنتی ہے۔ یہ جو تعلق ہے، خونی رشتہ ہے، اور اس کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو کہیں زیادہ خرچ بنتا ہے، جو یعنی کہ اس معاملے میں جب مصیبت کوئی مسئلہ ہو تو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ ایک اور میرے ذہن میں سوال آیا، جی۔ جیسے اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں تو وہ ڈھونڈتے ہیں زکوٰۃ ہم کس کو دیں، تو کوئی غیر مسلم اگر ہے اور وہ اس حال میں ہے کہ وہ تکلیف میں ہے، ہوم لیس ہے، تو کیا غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ ایک عبادت ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دور مدار نیت پر ہے۔ پہلی بنیادی شرط ہے کہ نیت جو ہے نا زکوٰۃ کی کرنی چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس میں غیر مسلم نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ بالکل انسانی ہمدردی کے طور پر تعاون کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن صدقے کے طور پر یا ویسے آپ دے دیں، آپ کو انشاءاللہ اللہ اجر دے گا۔ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ دینے کی ایک ہی شق آپ کے سامنے بیان ہوئی، وہ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، دل کو جوڑنے کے لیے، نو مسلم ہیں یا مسلمان ہونے والے ہیں تو ان کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ باقی جس کے ساتھ غیر مسلم ہے، آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، تو وہاں کوئی اور مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں خرچ کریں۔ بالکل، زکوٰۃ کا نصاب جو اسی طرح سے تو واضح کیا گیا کہ جب آپ دین اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو آپ کو ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ جیسے آپ کسی بینک میں جاتے ہیں انویسٹمنٹ کے طور پہ، آپ کو پتہ ہوتا ہے میرا یہ مال ہے اور اس کے اوپر مجھے پروٹیکشن مل گئی ہے۔ کہیں آپ کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ انوائرمنٹ ہے، یہ اس کی ٹیریٹری ہے، مجھے ایک پروٹیکشن مل گئی ہے۔ یہ اسی طرح دین اسلام کے اندر یہ چیز اس بات کا باور کراتی ہے کہ جب آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کر لیتے ہیں، آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیتے ہیں، پھر آپ کو کچھ سوشل سیکیورٹیز ملتی ہیں اس دین فطرت کے اندر، جس کے اندر اگر آپ کے حالات ناساز ہیں تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا یہ معاملہ اسی لیے تو یہ پورا معاملہ رکھا گیا ہے کہ اگر آپ دین اسلام کے اندر ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کے اپنے ہی بھائی، رشتہ دار، اقارب، آپ کے غیر یہ سارا کام کرتے رہیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، کاروباری پیسہ رکھا ہوا ہے میرے پاس، جی میں کاروبار کر رہا ہوں، لیکن سال بھی گزر گیا اس پیسے کے اوپر، رولنگ چل رہی ہے اس پیسے کے اوپر، وہ پیسہ آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے۔ یہ کاروباری شخصیت نے ایک سوال کیا، اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا کاروباری پیسے کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ دیکھیں صحابہ بیان کرتے ہیں نخرج الصدقہ کنا نعدہ للبیع او کما قال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو بیع سودے کے لیے چیزیں ہم رکھتے
ہم اس میں سے زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے. جیسے آپ اس کو یوں سمجھے کہ پرچون کے دکانوں اس کے اندر چیزیں ہیں اور آپ اس کو بیچتے ہیں تو اس میں سے جو رقم نکلتی ہے رقم پر سال گزرے گا آپ نے زکوٰۃ دینی. رقم آپ کی کاروبار میں ہی استعمال ہو رہی ہے, جمع نہیں ہو رہی ہے. تو آخر میں جب سال گزر جاتا ہے آپ نے اس دکان کے اندر شاپ کے اندر جتنا بھی سامان ہے اس سامان کا حساب لگانا ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا چاندی اور سونا یا گھر میں کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ کی کاروبار کی جو چیزیں آپ نے کاروبار کی نیت سے رکھی ہوئی ہیں آپ نے ان سب کو جمع کرنا ہے. اس میں سے آپ نے پھر زکوٰۃ جو ہے 52.5 تولہ کے حساب سے جیسے میں نے ذکر کیا 2.5% آپ نے ادا کرنا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے ایک چیز کہ میرے پاس ایک رقم ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی ہے رکھی ہوئی ہے تو میں اس کے پاس زکوٰۃ دے دوں. کچھ لوگوں کے پاس اضافی گھر ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس اضافی گاڑیاں ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کے پاس ایسے گھر ہیں جن کو انہوں نے کرائے پر دیا ہوا ہے اور اسے کرایہ بھی آ رہا ہے, کچھ ایسی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جس سے منتھلی کوئی نہ کوئی پیسے واپس آ رہے ہیں. وہ کیپٹل اماؤنٹ آپ کا سیم ہے یا بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ گھر کی قیمت بڑھ رہی ہے, گاڑی کی قیمت بڑھ رہی ہے, گاڑی استعمال میں ہے تو ایک رکھی ہوئی ہے ایک اور گھر کے اندر, ان چیزوں پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے کیا؟ دیکھیں یہ معاملہ نیت کے ساتھ ہے. اگر آپ نے گاڑی لی ہے ایک سے زائد لے لی آپ نے اور آپ کی نیتیں ہمارے استعمال میں رہیں گی ہے تو شریعت آپ کو مجبور نہیں کرتی زکوٰۃ دینے پر, چاہے وہ 2 گھر ہوں 10 گھر ہوں. اگرچہ اسراف ہو سکتا ہے یہ الگ گناہ ہے, ٹھیک ہے, اور اتنی زیادتی نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی چیزوں میں, لیکن زکوٰۃ نہیں ہے. مطلب یہ کہ نقد اور سونا چاندی پر ہی زکوٰۃ نکلتی ہے؟ نہیں ان چیزوں پر اس صورت میں ہوگی اگر آپ نے یہ چیزیں کاروبار کے لیے استعمال کی ہوئی. جیسے آپ نے جو ہے نا گاڑیاں لی ہیں, گھر رکھا ہوا ہے کرائے پر ہے تو اس میں سے جو رقم جمع ہوتی ہے 2.5% کے حساب سے آپ نے سال میں دے دیا. جو کرایہ آتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا اس کی کیپٹل اماؤنٹ پہ؟ جی اگر اس کا کرایہ آتا ہے اپنے کرائے میں سے دینی ہے, پھر گھر میں سے زکوٰۃ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے پلاٹ یا گھر کو ایسا لیا کہ بھائی جیسے اچھی کوئی پارٹی آئے گی تو میں اس کو سیل کر دوں گا, انویسٹمنٹ کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ پیسے بڑھتے رہیں گے 5-10 سال کے اندر, پھر اس گھر میں سے آپ نے جو ہے زکوٰۃ. ایک اور آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے کہتے ہیں آپ کے مال جو ہے لم سم جو ہے اس پر 2.5% کٹوتی ہوتی ہے, تو اب وہ تمام سونا چاندی اور پیسے سب ملا کر 2.5% نکالیں یا سونے پہ الگ 2.5, نقد پہ الگ 2.5, مطلب کیا اوورآل اس کا؟ یہ ہم بات پہلے تھوڑا ذکر کر چکے ہیں. سونے کا نصاب اپنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس نصاب کو دیکھا جائے تو اس وقت سونا کا جو ریٹ ہے اس بہت کم لوگ زکوٰۃ نکالیں گے نا. اب جس کے پاس مطلب 25 لاکھ جتنا سونا ہو وہ بھی وہ کہے گا میں تو مستحق نہیں ہوں زکوٰۃ نکالنے کے, اس میں نہیں ہوں حیثیت میں. تو یہ بات ایسی نہیں ہے. سونا کا نصاب ہے خالص سونا, اگر وہ ہے تو آپ اس میں سے 7.5 تولہ کا حساب لگائیں گے. اگر خالص سونا کم ہے اس سے اور آپ کے پاس اور بھی چیزیں تو آپ اور چیزوں کے ساتھ سونے کو ملا لیں گے. خالص سونے سے مراد کیا ہے؟ خالص سونے سے مراد ہے جیسے ہم نے جیولری میں وہ کام بنواتے ہیں, نگ لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ والی مائنس کرنی ہے ہو یا سونے کی جیسے اینٹیں وغیرہ بنوا لیتے ہیں. خالص سے مراد ہے خالص سونا. سونے کی آپ زکوٰۃ ادا کر لیں اور سونا نصاب کو نہیں پہنچ رہا تو یہاں پر میں نے گزارش یہ کی, قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ ہے, آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں جو ہے نا بری ہو گیا, زکوٰۃ مجھے فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہو جائے گی کیونکہ اصل زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ سونا نہیں ہے, مالیت کا اعتبار چاندی کا ہے. اور چاندی کی جو 52.5 تولہ کا حساب آپ کریں گے تو میرے خیال میں 2 لاکھ سے زکوٰۃ دینا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کے پاس سونا ہے تو سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوئی اور چیز ضرور ہوگی. نہیں جیسے 7.5 تولہ سونا ہے اس کے بعد پھر نقد رقم بھی ہے, تو یہ سب ملا کر سب پہ 2.5% نکلے گی یا سونے پہ الگ 2.5, پیسوں پہ الگ 2.5؟ نہیں سب پر نکلے گی نا, سب ملا کر 2.5. جتنی کرنسی نوٹ وغیرہ ہیں اس کو آپ چاندی کی طرف لے جائیں گے. اچھا. سونا خالص اس کو سونے پر رکھیں گے. اور سونا اگر مکمل نہیں ہو رہا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ باقی چیزیں ملا کر پھر آپ نے نصاب مکمل کرنا ہے. اور ویسے سب چیزوں پر 2.5% نکلے. جی ہاں, نقد ہو چاندی ہو, جی ہاں 2.5% ہے, اس سے زیادہ نہیں. بہرحال بہت شکریہ مفتی صاحب کہ اتنا خوبصورت ٹاپک اور اتنی خوبصورتی سے آپ نے اس ٹاپک کا اور اس موضوع کو جو ہے وہ اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بہت سارے سوالات تھے جو آج میں سمجھتا ہوں کہ جوابات مل گئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور میرے جو مہمان ہیں خصوصی ان کو اور میری جو کو ہوسٹ ہیں ان کو بھی اور میری پوری ٹیلنٹڈ ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.